اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ، ہمارے گروپ کے ساتھ مل جائیے، اور یہ جو میسیج ہے آج ہماری 10ویں قسط ہے، اس میسیج کو دوسروں تک پہنچائیے جس طرح بھی بن پڑتا ہے۔ لنک کو بھیجیے یا خود سنیے اور آگے باتیں پہنچائیے۔ ہماری زندگی اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھ کے چینج ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ولیوں کا ذکر ہے۔ یہ لشکر کیا کرتا ہے؟ دل کی کیفیت کو چینج کر دیتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ جعفر بن یونس، مراد میری المعروف حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ شبلی یہ تو سنا ہوگا۔ نام، اصل نام ان کا جعفر بن یونس ہے، اور یہی ان کی تعویذ پر، یعنی قبر جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر یہی نام لکھا ہے، اور ابو بکر شبلی کے نام سے مشہور ہوئے۔ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ نام پہ گفتگو ہو جائے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ آدمی کے پاس نالج میں اضافہ ہوتا ہے کہ مجھے نام کی میننگ آتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے نام کے میننگ آتے ہوں تو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جعفر بن یونس لیکن مشہور ہوئے حضرت ابو بکر شبلی۔ اب ابو بکر کنیت ہے۔ کنیت جو ہوتی ہے یہ کئی وجوہات سے پڑتی ہے۔ یا تو بیٹے کا نام ہوتا ہے ابو القاسم، یا تو بیٹے کا نام ہوتا ہے تو کنیت رکھ لی جاتی ہے، یا کوئی محبوب چیز ہوتی ہے، جیسے ابو ہریرہ، بلی محبوب تھی ابو ہریرہ، یا کنیت بزنس کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، بزنس ہوتا ہے، اس کا تعلق اس شے کے ساتھ بڑا ہوتا ہے تو کر دی جاتی ہے۔ بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو، اونٹ کیمل، جوان اونٹ کو بکر کہتے ہیں۔ تو وہ جو بکر ہے تو جوان اونٹوں کی، جس کے پاس جوان اونٹ ہوں یا وہ اونٹوں کے بارے میں نالج رکھتا، دونوں لحاظ سے تو بڑے امیر رہے ہیں۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست امیر آدمی تھے، غریب آدمی نہیں ہے۔ چاچا حاکم، ابا حاکم، خود حاکم، یا چچا جو ہیں وہ الیگزینڈریا میں حاکم رہے، اور ابا یہ خلیفہ کے درباروں کے سربراہ ہیں، چیف ہیں، ہیڈ ہیں، اور خود بھی نہاوند کے حاکم رہے۔ تو بھئی ہو سکتا ہے کہ اونٹ جو ہیں یہ پالتے ہوں، اور ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ آپ کے جو شاگرد ہیں ایک ہی شاگرد ہے، ان کا نام بھی ابو بکر ہے، بکر ہے ان کا، ابو بکر، شاید ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے، خیر جو بھی، لیکن آپ ذرا میننگ سے تعلق رکھیں۔ ابو بکر جوان اونٹوں کو رکھنے والا یا جوان اونٹوں کو پالنے والا، جوان اونٹوں کی بارے میں علم رکھنے والا۔ شبلی، آپ کا نام شبلی کیوں ہے؟ تو شبلی کی بھی لوگوں نے کئی ریزنز بتائی ہیں، لیکن ایک ریزن یہ ہے کہ آپ جس کریا میں رہتے تھے، یہ محلہ ہوتا ہے نا، جو کاؤنٹی جس میں رہتے تھے آپ، وہ شبلہ، اس کا نام شبلہ تھا تو اس سے پڑ گیا شبلی۔ تو شبلی کا معنی شیر کا بچہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بھی پھر ایک سٹوری ہے، اور جو ماننے والے ہوتے ہیں فالوورز، وہ پھر کوئی نہ کوئی ریزن جو ہے وہ ساتھ لگا دیتے ہیں۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک بات اگر مجھے 4-5 کتابوں میں ملے تو میں پھر بیان کرتا ہوں۔ ویسے اگر وہ ایک ہی کتاب میں ملتی ہے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ مریدین نے، چاہنے والوں نے بعد میں ایڈ کر دیا، اور ایسا بارہا ہوتا ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز جو اوتھینٹک ہو، یا تو کسی زبردست اسکالر نے اسے بیان کیا ہے جس کو سب مانتے ہیں، یا وہ 4-5 کتابوں میں بار بار آئی۔ تو شبلی جو ہے زیادہ تر یہی لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ اپنے کریا کی وجہ سے شبلی کہلائے۔ حضرت امام مالک کی جورسپروڈنس جو ہے اس کے فالوور ہیں، یعنی مال کی فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ ابتدائی حالات جو ہیں، اب پتہ چلے کہ یہ تصوف کی طرف کس طرح آ گئے۔ تو آپ کے والد گرامی یونس جو ہیں وہ خلیفہ مقتدر باللہ کے صدر دربان تھے۔ طبقات صوفیہ میں ہے کہ آپ کے آباء و اجداد خراسان سے آئے،
اور ایک جگہ ہے کہ اسرو وشنا کے رہنے والے تھے. تو ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ شروع سے نہامند کے حاکم تھے، یہ علاقے کا نام ہے. تو ایک روز خلیفہ نے کیا کیا کہ سب امراء کو بلایا، جو علاقے کے حاکم تھے ان کو بلایا، بادشاہ کے خلیفہ کے دربار میں پہنچے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جب خلیفہ کے دربار میں آتے ہیں امراء کو بلایا جاتا ہے، ان کو خلعتوں سے نوازا جاتا ہے، پوشاک دی سب کو، ایک 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 سب کو پوشاک جیسا رتبہ ہوتا ہے ویسے عطا کی جاتی. جعفر بن یونس حاکم نہامند یعنی ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی خلعت دی گئی. اب جب دربار برخاست ہوا اور سب جانے لگے امراء، تو آپ جب دربار سے باہر نکلے تو آپ کو چھینک آ گئی. چھینک جب آتا ہے تو آدمی، چھینک آنے کے بعد آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو چھینک کو دبایا جائے، کیونکہ یہ جو چھینک ہے یہ 100 مائل پر آور کی رفتار سے نکلتی ہے. 100 مائلز پر آور کی رفتار، اور اگر یہ چھینک نہ آئے تو یا یہ اوپر خراب کر دے گی یا نیچے خراب کر دے گی. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، بڑا احسان ہے یہ جو چھینک کا آنا ہے. تو اس لیے جب چھینک آتی ہے تو ہم اس پہ الحمدللہ کہتے ہیں، اور جو سننے والا ہے وہ یرحمک اللہ کہتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے الحمدللہ نہیں کہا تو پھر وہ سننے والا یرحمک اللہ نہیں کہے گا. اس کے لیے حکم ہے کہ تو یرحمک اللہ مت کہے، کیونکہ اس نے الحمدللہ نہیں کہا. امریکہ کے اندر بھی میں نے اکثر دیکھا ہے جب کوئی چھینکتا ہے تو انگریز اس کو کہتے ہیں بلیس یو، بلیس یو، بلیس یو بولتے. ہمارے یہاں الحمدللہ پہلے یہ کہتا ہے اور پھر دوسرا آدمی یرحمک اللہ کہتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کپڑے میں چھپا لیتے تھے منہ کو، یہ بات یاد رکھیے. تو جو ہی جعفر بن یونس المعروف حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نکل رہے ہیں تو ایک دم سے آستین کو یوں آگے کر لیا. آستین کو جب آگے کیا تو ایک حاسد نے جا کے دربار میں خلیفہ کو شکایت لگا دی کہ آپ نے کس آدمی کو خلعت سے نوازا ہے کہ اس نے تو آپ کی خلعت کی توہین کر دی ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اس آستین کے ساتھ ناک کو پوچھا ہے. خلیفہ غصے میں آ گئے، بلایا، واپس آؤ، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں یہ خلعت دی جائے، پوشاک دی جائے، واپس کرو اسے. تم نے اس کے ساتھ ناک پوچھا. آپ واپس آئے، آپ نے استعفیٰ بھی دے دیا. بس یہ بات جو ہے یہ کلک کر گئی، ورنہ آپ بڑے امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، باپ بھی گورنمنٹ میں ہے، خود بھی گورنمنٹ میں ہے، تو یہ بات کلک کر گئی اور اسی بات نے آپ کو تصوف کی طرف موڑ دیا. وہ ذہن میں کیا آیا؟ کہنے لگے ایک خلیفہ نے مجھے خلعت دی، میں نے اس کا استعمال صحیح نہیں کیا تو وہ ناراض ہو گیا. تو وہ ساری کائنات کا مالک جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے ہمیں یہ جسم دیا ہے، اس نے ہمیں روح دی ہے، اس نے ہمیں یہ سب چیزیں دی ہیں، تو ہم کہاں صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ تو اس کا ہم پر غضب کتنا ہوگا اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہ کیا. بس یہ تھا ایک ٹرننگ پوائنٹ کہ جعفر بن یونس ابو بکر شبلی بن گئے. وہ شبلی بن گئے، فوراً گئے. وہاں ان کے علاقے کے قریب جو صوفی تھے وہ حضرت شیخ نساج رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی. یہ شیخ نساج یہ مرید ہیں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ پیر ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. تو گویا کہ شیخ نساج اور جنید بغدادی پیر بھائی ہوئے. وہاں جب پہنچے تو یہ حضرت پیر شیخ نساج رحمۃ اللہ علیہ افریقن تھے، کالا ان کا رنگ تھا. حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ سیدھا کپڑے پہنے ہوئے. ایک آدمی نے دیکھ لیا، کہنے لگا خیر، بلایا، تم غلام ہو نا؟ اب یہ اس وقت پتہ نہیں کس کا فکر پہ تھے. وہ پوچھ رہا تم غلام ہو، یعنی جیسے اصلی غلام جو ہوتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہاں میں غلام ہوں، یعنی اللہ کا، اپنے مالک کا غلام ہوں میں. تم بھاگے ہو اپنے آقا سے؟ کہا ہاں میں بھاگا ہوا ہوں. دونوں گفتگو ایک ہے لیکن دونوں میں سمجھنے میں اور معنی میں فرق ہے. تم اپنے مالک سے بھاگے ہو؟ ہاں اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہوں میں تمہیں تمہارے آقا کے پاس لے چلتا ہوں. کہنے لگے ہاں، بڑے عرصے سے آرزو تھی کہ مجھے کوئی میرے آقا کے قریب کر دے. کہ چلو پھر. وہ ان کو پکڑ کے گھر لے گیا. گھر لے جا کر لگا یہاں رہو میرے پاس، یہ کام کرو، یہ تم کپڑا بننا میں تجھے سکھا دیتا ہوں، تم کپڑا بنا کرو. تو اس کے بعد نساج آپ کا نام مشہور ہو گیا کپڑا بننے پر. آپ نے اپنا نام نہیں چینج کیا، اصل نام آپ کا تھا ابو الحسن محمد بن اسماعیل، لیکن مشہور ہوئے خیر نساج.
کہنے لگے ایک مسلمان نے میرا نام رکھا تھا خیر، تو بس میں اب نام چینج نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ تقوی میں اتنے بڑے ہوئے تھے، زہد میں، عبادت میں اتنے بڑے ہوئے تھے کہ اس کو معلوم ہو گیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، اس نے پھر ان کو چھوڑ دیا. تو یہ ہے خیر نساج رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس جب حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں تو وہ جب بھی کبھی محفل میں بیٹھتے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات وہ ضرور کرتے. ظاہر ہے پیر کے بھانجا ہیں اور اللہ نے مقام بھی بڑھا دیا ہے، تو بیٹھتے تو ان کی بات جو ہے وہ ضرور کرتے. جب تذکرہ کسی کا چلے تو پھر شوق تو اٹھتا ہے. حضرت نساج رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ شبلی ملنا چاہتا ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے، ان کے پاس جانا چاہتا ہے. تو ایک دن خود ہی کہنے لگے جاؤ میں تمہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجتا ہوں، تم وہاں چلے جاؤ. اب یہ وہاں سے بغداد آتے ہیں تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے. حضرت شبلی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے 29 سال چھوٹے ہیں، 29 years younger ان سے. ان کے پاس آئے تب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے میں قدم رکھ رہے ہیں. ان کے پاس آئے تو آتے ہی کہا میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا. دیکھا سب حالات معلوم ہوئے، آپ سمجھ گئے کہ یہ تو حاکم رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حاکم کے اندر ایک کیا سوچ ہوتی ہے، اور باپ بھی گورنمنٹ میں، چچا بھی گورنمنٹ میں. تو یعنی اب ان کی تربیت کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے. اور جس نے خاندانی جو حاکم رہا ہو اس کے اندر میں زیادہ ہوتی ہے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اب اس میں کو کس طرح ختم کرتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. قربان جائیں ان پیروں پر بھی اور ان مریدوں پر بھی. پیر کے پاس آئے، بیٹھے، ایک ماہ گزر گیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی توجہ ہی نہیں دی. ملتے، سلام لیتے، خانقاہ میں بیٹھے ہو، ٹھیک ہے. اب نیا جب آدمی کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی کے بارے میں سنتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ اس کے خیالات ہوتے ہیں. تو آپ قریب آئے. ایک ماہ جب گزر گیا تو آئے تو کہنے لگے میں جا رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو آئے تھے تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. میں تو بڑا سن کر آیا تھا، آپ کی شروع تو بڑی سنی تھی، پورا ماہ گزر گیا میں نے کرامت ہی نہیں دیکھی. آپ نے بس اتنا ہی جملہ کہا. کہنے لگے ایک ماہ سے تم یہاں ہو، مجھے اتنا بتا دو کہ کیا تم نے مجھے سنت کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کچھ دیر چپ، پھر بولے نہیں میں نے تو نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا یہی کرامت ہے، جاؤ میری خانقاہ سے نکل جاؤ، تم یہاں رک نہیں سکتے، جاؤ. اور یہ طریقہ میں نے بارہا دیکھا ہے. ولی جب کسی کو سمجھانا چاہتا ہے پیر تو وہ توجہ ہٹا لیتا ہے. توجہ ہٹانے سے میں نے اگنور کرنا. یہ آپ اگر پڑھیں گے بہت سے بزرگوں کی، ایون کہ خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے وہ جن کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، جنہوں نے عشق کی چنگاری کو ابھارا تھا. پہلے تو بڑے پیار سے ملتے تھے، پھر توجہ دینی چھوڑ دی، اگنور کرنا شروع کر دی. وہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے تربیت کرنا ہے. کہا جاؤ میری خانقاہ سے نکل جاؤ. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ باہر پھرتے رہے، کبھی جنگل میں کبھی کہیں. کچھ دنوں کے بعد پھر آ گئے، آ کر سلام لیا. انہوں نے ہاتھ پکڑ کے سلام کا جواب تو دے دیا، یہ نہیں کہ سلام کا جواب نہیں دیا، ہاتھ پکڑ کے جھڑک دیا جاؤ. وہ پھر بیچارے خانقاہ سے چلے گئے. باہر کتنا عرصہ گزارا، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آ گئے. سلام لیا، سلام، انہوں نے سلام جواب تو دیا، ہاتھ جھڑک دیا جاؤ. وہ بیچارے پھر چلے گئے. تیسری مرتبہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ تیسری مرتبہ آئے، آ کر سلام لیا تو جب وہ ہاتھ جھٹکنے لگے تو ہاتھ پکڑ لیا. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے پیر آپ تو کہتے ہو کہ میں سنت کے خلاف کام نہیں کرتا، تو یہ ہاتھ جھٹک دینا کون سی سنت ہے؟ کچھ جملے عجیب
सर कर जाते हैं। शायद आपने कभी अपनी लाइफ में गौर किया हो। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये कहा तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह कहने लगे, तुम्हारी तरबियत में एक अहम उनसर है, हुकूमती जरासीम है। इसको मैं खत्म करना चाहता हूं कि ये तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाए। अब जिस तरह मैं तुम्हारी तरबियत करूंगा, जो मैं तुम्हें हुक्म दूंगा, तुम वैसा ही करोगे। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ने कहा, बेजा हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप ये मत समझिए कि ये जाहिल थे। आपने दरसे हदीस, दरसे कुरान, मुअत्ता इमाम मालिक, आपको पूरी जुबानी याद थी। अब ये जो एक दो बातें हम सुनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने पूरी लाइफ जो है वो उनकी सुना दी आपको। वो बीच में कितना वक्त होता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, अच्छा जाओ, आज से तुम्हारी तरबियत शुरू है। बाजार में जाके गंधक बेचा करो और दिया सलाई बेचा करो। मैच बॉक्स में दिया सलाई बेचा, वो जिसे चलाते हैं, वो जाके बाजार में बेचा करो। बहुत मामूली काम है ये, आप बाजार में जाके बेचते। आप बिलीव करेंगे, एक साल गुजर गया हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह को ये गंधक बेचते हुए और ये चीज। एक साल के बाद फरमाया, जाओ अब जाके बगदाद में तुम मांगो, जाके घर घर जाते और जाके मांगते, दरवाजा खटखटाते, कुछ दे दो। खानका के फुकारा के लिए कुछ दो, उनके लिए, अपने लिए नहीं, खानका के फुकारा के लिए चाहता हूं। एक साल तक किसी एक सिंगल आदमी ने भी हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह को भीख नहीं दी। एक साल गुजर गया तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, साल के बाद आपको पता तो होता था क्या हो रहा है। बुलाया, कहने लगे, क्या सोचा तूने? कहा, हुजूर क्या करूं, भीख मांगने जाता हूं तो कोई भीख भी नहीं देता। कहने लगे, बस मखलूक के बारे में समझ आ गई कि तुझे वो कितनी इज्जत देते हैं, तुझे मालूम हो गया इस बात का। ये पहला सबक है, सुन लो, मखलूक में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, ये ज़हन में बिठा। किस तरीके से तरबियत हो रही और उस मैं को कैसे खत्म किया जा रहा। लिहाजा अहम सबक मुकम्मल हुआ। बाकी जिंदगी याद रखना, मखलूक से वाबस्तगी ना रखना और मखलूक को फौकियत ना देना खालिक के ऊपर। जाओ, ये तुम्हें सबक सिखाना था। अब आगे चलो। तीसरा, जहां तुम जाकर हाकिम रहे हो नेहामंद में, उस पूरे इलाके में जाकर हर एक एक दरवाजे पे जाके मुआफी मांगो, हर फर्द से जाके मुआफी मांगो। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह चले। अब आप तसव्वुर कीजिए, आदमी दूसरी जगह पे जाके तो काम कर लेता है, कैसा भी काम करना हो वो कर लेगा, लेकिन जिस जगह पे उसने अपनी लाइफ गुजारी हो और खास तौर पर जिस जगह में वो हाकिम रहा हो, वहां जाकर दरवाजे पे जाके वो मुआफी मांगे, ये इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है। आपने देखा पाकिस्तान के अंदर जब लड़का रहता है, उसे बोलोगे ये काम करो जाके सफाई का, वो अपने घर की सफाई नहीं करता। लेकिन जब वो अमेरिका में आता है, लंदन में आता है, यूरोप में आता है, यहां आकर वो माप फेर रहा है, यहां आकर वो बर्फ को रख रहा है, यहां आकर वो स्टोर की सफाई कर रहा है, यहां आकर वो इवन के फ्लश को भी धो रहा है। अपने बड़ा मुश्किल हो जाता है, अपने मुल्क में बड़ा मुश्किल है, लेकिन दूसरे मुल्क में जाके आदमी काम कर लेता है। तो यहां तरबियत देखिए, हम लोग अपने मुंह खोल देते हैं और ये कराम के बारे में जुमले बोलने लग जाते हैं, ये नहीं देखते कि उन लोगों ने जिंदगी किस तरह गुजारी, अपने नफ्स को कैसे मारा है उन लोगों ने। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने जाकर जहां हाकिम थे वहां एक एक घर पे जाकर माफी मांगी कि मैं यहां हाकिम रहा हूं, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। फरमाते हैं एक फैमिली का पता चला कि वो शहर छोड़कर चले गए, मुझे बड़ी खलिश हुई। ये लफ्ज़ खलिश है, मुझे बड़ी खलिश हुई। और एक किताब में लिखा है कि मैंने 1000 दीनार और एक जगह है 1 लाख, खैर जितना भी हो, आपने बहुत ज्यादा खैरात किया कि वो बंदा मुझे मिल नहीं रहा, या अल्लाह मैं ये खैरात करता हूं, मुझे माफ फरमा दे। अब बताइए कि नफ्स का क्या हाल हुआ होगा। वापिस आए, खानकाह में जब वापिस पहुंचे, आगे अर्ज की पीर मैं सबसे माफी मांग आया। कहने लगे ठीक है, अब तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम ये खानकाह के फुकारा के लिए जाके लोगों से भीख मांगो, जाओ दरवाजों पे जाओ, अपने नफ्स को और मारा जा रहा। आप जाते, जो कुछ मिलता ला के फुकारा को दे देते। तो एक दिन बिठा के पूछा, ऐ शिबली अब बताओ नफ्स का क्या हाल है, कितने साल गुजर गए तरबियत में, कहा बताओ नफ्स का क्या हाल है। कहने लगे
खुद को दुनियावी तौर पर मैं इस मकाम पे समझता हूं कि सबसे कमतर मैं इस दुनिया में का बस अब मुकम्मल हो कि जबकि तूने खुद को कमतर, सबसे कमतर समझ लिया, अब बात मुकम्मल हुई। अब बताइए, आज के सारे पीरों के अंदर जाके देख लीजिए, सारे पीरों में क्या ये चीज है कि मैं सबसे कमतर हूं? नहीं। मौलवी की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि मौलवी तो अभी तसव्वुफ के गेट के करीब भी नहीं पहुंचा। बात तो उनकी है कि जिनको दावा है कि हम सूफिया है। लोगों ने तसव्वुफ को आसान समझा है। तसव्वुर करो, एक आदमी जिसका आला ओहदा है, चचा भी हाई रैंक, खुद भी हाकिम, दीनी अलूम भी हासिल किए, और पीर कह रहा है जाओ भीख मांगो। 20 साल के करीब आपको हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत मिली है। 20 साल, ये मैंने हिसाब लगाया। एक मर्तबा अब जब तरबियत मुकम्मल हो गई, आप अल्लाह का जिक्र बड़ा किया करते थे। तरबियत मुकम्मल हो गई, जिक्र अल्लाह 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 जारी रहता। तो जा रहे हैं कि आवाज आई, शिबली इसमें जात से कब तक वाबस्ता होगे, जात की जुस्तजू कब होगी? इन लफ्जों में कोई इतनी मिठास थी, इन लफ्जों में क्या गजब था और असर था। बस इश्क के समंदर में गोताजन हो गए, खत। बस उसी वक्त गलबा हाल हुआ और जज्ब की कैफियत आई हो। जुमलों में असर होता है। मैं किसी चीज को किसी चीज के साथ मिलाता नहीं, क्योंकि सामईन जो है वो फिर अपनी पसंद की चीज निकाल लेते। लेकिन अगर पढ़ना चाहते हो तो जाइए, जाके पढ़ लीजिए। जब हुजूर पर पहले जुमले आए थे अल्लाह की तरफ से, तो हुजूर की क्या कैफियत है। लेकिन हुजूर चूंकि तमाम नबियों के सरदार हैं, सालकीन के सरदार हैं, लेकिन फिर भी असर हुआ। और ये मजजूब होता है, इसका हाल क्या होता है कि वो जब वो तजल्ली पड़ती है, जब वो लफ्जों को सुनता है, तो ये अपने आप को फिर गर्क कर देता है तौहीद के समुद्र के अंदर। और यही हाल हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह से हुआ। और लोग, वो चूंकि तौहीद के समुद्र में गर्क रहता है, उसके ऊपर गलबा रहता है, लोग समझते हैं ये पागल है। वो पागल नहीं होता, वो पूरी दुनिया से दना होता है। लेकिन वो उस मकाम पे पहुंच गया है जिस मकाम पे हम नहीं। उसको हर तरफ, हर शय के अंदर जात नजर आती है, फिर और जात के बारे में सोचता है। और जो ख्याल हैं ये भी जब निकलते हैं, तो फिर जो लफ्जों का लिबास पहनकर निकलते हैं, उनके अंदर भी फिर तौहीद ही नजर आती है। अब शुरू हो गई तसव्वुफ की लाइन। आप हुजरे में, बाद में कहा तय खाने के अंदर बैठकर, और बाद में एक छोटी सी जगह होती थी, बामुश्किल निकल पाते थे, उसके अंदर बैठकर आप मुराकबा किया। और मुराकबा करने के लिए जब जाते तो आपने सुरमेदानी के अंदर नमक का बना के सुरमा रखा हुआ था, नमक, और यूं लगा के जब नींद आती तो यूं नमक लगा लेते, उससे तकलीफ होती। बाद लोग कहते हैं यूं पकड़ पकड़ के नमक डालते। कुछ बात जो है वो काबिल तस्लीम हो तो वो करनी चाहिए। वो मन का लफ्ज लिखा हुआ, उन्होंने समझा कि मन मीन्स जो मन होता है 40 शेर का। इतना नमक आंखों में कहां जाएगा भाई, तो मन मीन्स शेर है। तो आप वो क्या करते कि वो लगाते यूं, सुबेदानी यूं नमक की लगा देते, उससे फिर तकलीफ होती, फिर जाते। और बाज़ औक़ात ऐसा होता कि लकड़ी साथ ले जाते, और जब नींद आने लगती तो लकड़ी निकाल के खुद को मारने लग जाते। एक लकड़ी टूट जाती, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारी जिंदगी ऐसा ही किया है। ये होता है कि जब कभी रियाजत और मुजाहिदा के अंदर ये भी सिलसिला था, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला खत्म हो जाता है। इबादत आप करते रहे, और खुराक आपने यह ऐद कर लिया कि मैं वही खुराक खाऊंगा जिसका मुझे यकीन हो जाएगा कि ये बिल्कुल हलाल है, इसलिए बहुत कम गजा खाते। एक दिन जा रहे हैं जंगल में गुजरते हुए, एक इंजीर का दरख्त, इंजीर का दरख्त जो है वो नजर पड़ा। आप इंजीर तोड़ के खाने लगे तो दरख्त में से आवाज आई, शिबली मुझे मत खाओ, मैं खुद से उगा हुआ नहीं हूं जंगल में, मुझे एक यहूदी ने उगाया है। एकदम हाथ खींचे, क्या इनकी बराबरी करेंगे? क्या हम जब वॉलमार्ट जाते हैं तो खाना बताता है कि मैं हलाल हूं? नहीं बताता। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह जब गलबा रहता तो कभी लोग पकड़कर आपको हॉस्पिटल में छोड़ाते,
اور کبھی آپ اپنے ہی کمرے میں بند ہو جاتے. اور جب یہ غلبہ عشق ختم ہوتا توحید کے سمندر میں جب تک ہوتا زن رہتے, بس ایک ہی تجلی رہتی, اور جب نکل آتے کبھی پھر نارمل لوگوں کی طرح ملتے جلتے لوگ ان کے پاس آتے. حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو اولیاء کرام اقطاب عالم میں شمار کرتے ہیں. آپ لوہے کا کاروبار کرتے تھے. حداد ایک لڑکی پہ عاشق ہو گئے, ہوتا ہے. اسی لیے ولیوں کی زندگی پڑی جاتی ہے کہ ہمارے اندر کوئی جرم ہے تو ہم اس سے نکل سکتے ہیں. ہمارے سامنے مثال ہے, ایک لڑکی پہ عاشق ہو گئے, پتا چلا کہ نیشاپور کے اندر ایک جادوگر ہے, اس سے میں جادو سیکھتا ہوں, اور جب میں جادو میں ماہر ہو جاؤں گا تو پھر میں اس لڑکی کو, اس کے فیملی کو میں اپنا گرویدہ بنا لوں گا. میں جادو سیکھتا ہوں. آپ گئے اپنا کاروبار چھوڑ کر اس جادوگر کے پاس گئے, کہنے لگے مجھے جادو سکھا دو. جادوگر نے کہا 40 دن تک تم کوئی نیکی نہ کرنا, کوئی نیکی 40 دن تک نہ کرنا, اس کے بعد میرے پاس آؤ, میں تمہیں جادو سکھاؤں گا. تو خواتین حضرات یہاں تھوڑا سا سٹاپ کرنا چاہوں گا. ایک بات یاد رکھیے گا, جادوگروں کے پاس مت جایا کریں. یہ جتنے گندے ہوتے ہیں اتنا جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے, اس لیے آپ جا کے دیکھ لیجیے. اور جادوگر کی موت بڑی بھینکر موت ہوتی ہے. بعض اوقات تو اس کی قبر میں سے آگ نکلنے لگ جاتی ہے اس کے دفنانے سے پہلے. جادوگروں کے پاس مت جایا کرو. کیوں جاتے ہو جادوگروں کے پاس جبکہ آپ کے پاس آیت الکرسی ہے؟ کیوں جاتے ہو جادوگروں کے پاس جبکہ آپ کے پاس آمن الرسول ہے؟ کیوں جاتے ہو جادوگروں کے پاس جبکہ آپ کے پاس واللہ الذی لا الہ الا هو حشر کی آیات ہیں؟ کیوں جاتے ہو جادوگروں کے پاس جبکہ آپ کے پاس معوذتین ہیں؟ ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے نماز پڑھو, نیکی کرو. یہ جن ویسے ہی تم سے ڈریں گے. یہ سب لوگ دھوکے باز ہیں, یا آپ کی نفسیات سے کھیلتے ہیں اور آپ لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو جادوگر کے پاس یہ گئے ابو حفص, جا کہنے لگے, اس نے کہا 40 دن تک کوئی نیکی نہ کرنا, پھر میرے پاس آؤ. 40 دن کے بعد گئے جادو سیکھنے کے لیے. تو وہ جادوگر نے ان کو ایک منتر سکھایا, کہا اس منتر کو پڑھو اور اس میرے سامنے سے اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے. وہ جب اس نے منتر سکھایا اور آپ جب بولے تو اثر نہ ہو, جب بولے تو اثر نہ ہو, وہ بڑا پریشان ہوا. کہنے لگا تم نے کوئی 40 دنوں کے اندر کوئی نیکی تو نہیں کی؟ آپ کہنے لگے نہیں, میں تو سب کچھ ہی چھوڑ دیا تھا, حالانکہ میں مسلمان ہوں, میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی نیکی کام کلمہ کچھ نہیں پڑھا. ہاں یاد آیا مجھے, میں جو آ رہا تھا نا تیری طرف تو رستے میں نے کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے, تو میں نے وہ پتھر اٹھا کر رستے سے ہٹا دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی آدمی کو ٹھوکر لگ جائے. اوہو, اتنا کہنا تھا کہ جادوگر کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے. کہنے لگا تم کیوں یہ کفر سیکھنے آ گئے اس رب کو چھوڑ کے جو تمہارا رب اس اتنی چھوٹی سی نیکی کو بھی قبول کر لیتا ہے؟ یہ تھا ٹرننگ پوائنٹ آپ کا. تو تب آپ نے سب کچھ چھوڑ دی, لڑکی چھوڑی, سب کچھ چھوڑا, جادو چھوڑا, لوہے کا کام کرتے تھے. رب تعالیٰ کی طرف پھر اس طرح لگے کہ ایک دن جذب کی کیفیت میں آپ نے بھٹی میں سے لوہا خود نکال کر ہاتھ کے اوپر رکھ لی, گرم لوہا ہاتھ کے اوپر رکھ لی, اور یوں مارنے لگے. مریدین اور شاگرد دیکھ رہے ہیں. ایک دم سے جب کیفیت ختم ہوئی تو نیچے آپ نے پھینکا, لیکن ہاتھ آپ کا جلا نہیں. یہ گئے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ. اصل میں وہ کیا کریں گے, وہ بتانا پڑتا ہے کہ کون آدمی کس کے پاس گیا. یہ وقت کا ولی یہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مہمان رہے 4 ماہ. 4 ماہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ رہے. اور آپ حیران ہوں گے, ہر روز حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ مہمان نوازی ان کی نئی طریقے سے کرتے, نیا کھانا لاتے, بڑی ضیافت کرتے ان کی. اور ہم لوگ تو میرا 1-2-3 دن کے بعد تنگ آ جاتے ہیں نا. 4 ماہ تک شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ضیافت کی, 4 ماہ تک. تو جب 4 ماہ کے بعد وہ واپس نیشاپور جانے لگے تو کہنے لگے شبلی تم نے بڑا تکلف کیا ہے, اب تم ہمارے پاس آنا, ہم تمہیں بتائیں گے کہ ضیافت کیا ہوتی ہے, مہمان نوازی کیا ہو, میزبانی جو ہے وہ کیا ہے, ہم تمہیں بتائیں گے. نے کہا ٹھیک ہے. تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ پھر 39 مریدوں کو لے کر نیشاپور پہنچے ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. 39 وہ خود یہ 40 آگے انہوں نے ان کا استقبال کیا. 41 شمیں جلائیں, 41 شمیں جلائیں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے اندر. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ تو کہتے تھے کہ تکلف نہیں کرنا چاہیے, تو باقی چیزیں تو چھوڑو, یہ 41 شمیں آپ نے جلا دی. کہنے لگے دیکھو تم سمجھتے ہو کہ یہ اسراف ہے تو اٹھ کے بجھا دو, اٹھو بجھاؤ. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کوشش کی, ایک شمع کے علاوہ کوئی شمع وہ بجھا نہ پائے. تو حضرت ابو حفص کہنے لگے وجہ یہ ہے, یہ ہم 41 تھے, میں اور تم 4, میں نے تم لوگوں کے لیے
40 शमें जो है वो जलाई, एक मैंने अपने लिए जलाई थी, तो जो मैंने अपने लिए जलाई वो बुझ गई, और जो मैंने तुम्हारे लिए जलाई मतलब अल्लाह की रजा की खातर जो मैंने जलाई थी वो नहीं बुझी। इसलिए ये इसराफ नहीं है, ये तकल्लुफ नहीं है, क्योंकि मैंने जो काम किया वो अल्लाह की रजा की खातर किया। अल्लाह अकबर जल्ल शान। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह तकरीर शुरू कर दी आपने। औलिया किराम वाज़ भी तो फरमाते हैं, इतना इल्म सीखा था, तकरीर फरमा रहे हैं। तकरीर जब कर रहे हैं तो हजरत सिरी सखती रहमतुल्लाह अलैह के सोबत में रहने वाले अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह, अमीरुल कुलूब का इनको खिताब दिया गया, अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह को। और नूरी इनको क्यों कहा जाता है? नूरी इसलिए कहा जाता है कि जब रात को इबादत करते तो कमरे में कोई आग नहीं होती थी, लेकिन पूरा कमरा मुनव्वर होता था। हमें तो लाइटें जलाना पड़ती हैं, लाइट्स जलाना पड़ती हैं, और जब कभी अंधेरे में गुफ्तगू करते थे तो जो लफ्ज निकलता साथ लाइट निकलती, इसलिए आपका नाम पड़ गया अबुल हसन नूरी। अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह यूं तकरीर कर रहे हैं, शिबली रहमतुल्लाह अलैह अबुल हसन नूरी गए, दो कुछ थोड़ा सा सुनने के बाद बोले, तुम तकरीर कर रहे हो, अल्लाह बेअमल से खुश नहीं होता, तुम बाअमल हो तो तकरीर करो, वरना मिंबर से उतर जाओ। क्या कहने यार, क्या इस जुमले पे हम पूरे उतरेंगे? नहीं। लेकिन अब क्या करें, मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात कही, मैं उन्हीं का शागिर्द हूं, या आज उन्हीं का एहसान है। वो कहा करते थे कि देखो, लोग अक्सर कहते हैं कि अंधे के हाथ में शम्मा दे दी जाए तो अंधे को क्या फायदा, तो फरमाते थे चलो अंधे को नहीं फायदा, जो दूसरे गुजर रहे हैं उनको तो फायदा होगा। फरमाते थे ठीक है, करते रहो, अल्लाह पाक करम फरमा देंगे, कभी अल्लाह ताला उनके कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। तो अबुल हसन नूरी कहने लगे, बाअमल हो। अब इनसे हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाएगा कि बाअमल, लेकिन नहीं। आप थोड़ी देर तकरीर करते हुए चुप हुए, सोच में बांट के, हाँ अभी कुछ कमी है बाकी मुझ में, मेंबर से नीचे उतरा और गोशा नशीन हो गए। और आपको मालूम है कि गोश मुराकबा मेडिटेशन कैसे करते थे? आज तो अमेरिका के अंदर भी, यूरोप में भी, जर्मनी के अंदर भी, इंग्लैंड के अंदर भी मेडिटेशन हॉल खुल गए हैं, वहां लोग जाके मेडिटेशन करते हैं। इंडिया के अंदर भी ऐसे सेंटर्स हैं, लेकिन मेडिटेशन इनका देखिए, ऐसा मेडिटेशन करते बिल्कुल मोशनलेस हो जाता। तो किसी ने पूछ लिया, अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह खुद ही पूछते हैं, कहते शिबली ये तू जो मेडिटेशन मुराकबा करते हो, ये सिचुएशन जो बनाते हो, जो कैफियत है तुम्हारी, जरा हरकत नहीं होती, ये कहां से सीखा है? कहने लगे एक बिल्ली से सीखा है। क्या बात है, कहने लगे एक बिल्ली से मैंने ये सीखा है मुराकबा करना। कहने लगे वो कैसे? कहा एक दिन मैं बैठा हुआ हूं कि एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ना चाहती थी, वो इस तरीके से बैठ गई कि उसकी जिस्म का एक बाल भी हरकत नहीं कर रहा। तो उस दिन मैंने सोचा कि जब खुराक के लिए एक बिल्ली यूं मोशनलेस बेहिस होकर बैठ सकती है, तो मैं अपने उस खालिक के लिए जो सबको रिस्क दे रहा है, मैं उसके गौर फिक्र और तदब्बुर के लिए क्यों नहीं मेडिटेशन मुराकबा ऐसे करूं? अल्लाह अकबर जल्ल शान। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह पर अक्सर जज्ब की कैफियत रहती, ऐसी हालत में उनसे जो कलेमात सादिर होते लोगों की समझ में नहीं आते। अहले बातन की भी एक शरीयत होती है जिसकी बजावरी उन पर फर्ज होती है, वो लोगों को उल्ट लगती है, मगर जिनको हुक्म है उन पर वो फर्ज है। ये बात है, मैं इस टॉपिक को ज्यादा नहीं छेड़ूंगा, ये जज्ब को और मजजूब को मैं इस पर डिस्कस नहीं, वो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये समझ सकते हो इतने से तशरीह में, तो समझ जाओ असल में होता यह है कि ये लोग, इन पर भी एक हुक्म सादिर होता है, हमें वो हुक्म उलट लगता है, लेकिन इनके लिए उस पर अमल करना फर्ज होता है। मैं आपको मिसालें दे दूं, अगर आप समझ जाएं तो समझ जाएं। देखिए, बच्चा दरिया में डालना, मैं आपसे पूछता हूं, जितने मेरे सामने मुझे सुन रहे हैं, माशाल्लाह 50 लाख के करीब व्यूअर्स होने वाले हैं, और जो है 1000 से बढ़ गए हैं सब्सक्राइबर्स, और भी बोलो काफी सारी दूसरी चैनल्स पे भी हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, क्या दरिया में बच्चा डालना जायज है? नहीं जायज ना, नहीं ना। हाँ, अमेरिका में तो वैसे ही बच्चे को तुम कुछ कहोगे भी तो वो पुलिस आके पकड़ लेगी तुम्हें। अच्छा, बच्चा दरिया में डाल सकते हो? नहीं। मूसा की मां को रब कह रहा है बच्चा दरिया में डाल दे, तो आपको ये अच्छा नहीं लग रहा ना, लेकिन मूसा की मां पे फर्ज है कि बच्चे को दरिया में डाल दे रात के टाइम। अच्छा, आगे बढ़ता हूं, बेटे को ज़िबा करना कैसा है? पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना। यहां एक अमेरिका के अंदर एक बंदे ने अपनी बेटी को मार दिया, बड़ी खूबसूरत, ऐसे लगता था जैसे गुड़िया खुदा ताला ने कमा, उसको उसने मार दिया, पुलिस पकड़ के लेगी।
बेटे को मारना, बच्चे को मारना, बच्चे को ज़िबा करने के लिए ले जाना मना है ना? आप यही फतवा दे रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऑर्डर है। अब बताइए, तो आप जिस चीज को समझ रहे हो कि ये सही नहीं है, अब जिसको ऑर्डर है वो तो वो करेगा। किया, वो अलग बात है कि अल्लाह ताला ने वफादैना बिस्मिन नसीब। अब एक लड़के को, एक लड़का बच्चा मासूम जा रहा है, उसको कत्ल कर देना, क्या कहते हैं आप? अच्छी बात नहीं है ना, बुरी बात है ना? खिदर अलैहिस्सलाम ने मारा है, 16वां पारा पढ़ा आपने सूरह काफ, और आगे चलिए, मार डाला। तो मूसा अलैहिस्सलाम ऑब्जेक्शन भी लगा रहे हैं क्योंकि वो जज हैं, वो शरीयत पर अमल कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, लेकिन खिदर अलैहिस्सलाम ने बच्चा मार दिया। क्यों? उनको जो हुक्म है उन्होंने वो करना है। किसी चीज को तोड़ना, आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी का दरवाजा तोड़ दें, अच्छा लगेगा? नहीं। खिदर अलैहिस्सलाम कश्ती तोड़ रहे हैं, उनको हुक्म है। मेरा ख्याल है कि आप अगर गौर करेंगे तो मेरी बात को समझ जाएंगे। बहुत मुश्किल है ये, मैंने काफी किताबों की स्टडी की है, मैं इसको आपको समझा पाऊं ये जज्ब क्या है ये, लेकिन इससे आसान लफ्ज मैं नहीं समझा सकता, आपको दे सकता मिसाल। आप ठीक हो, लेकिन उनको जो हुक्म हो रहा है उन्होंने उसके मुताबिक काम जो है वो करना है। अब होता क्या है कि जब कोई सूफी तसव्वुफ इख्तियार करता है, उस पर तजल्ली पड़ती है। जब वो तजल्ली पड़ती है तो बास तो उसको जज्ब कर लेते हैं, और बास क्या होता है कि वो तजल्ली जब उस पर पड़ती है वो उसको इतना अच्छा लगता है कि वो खुद को उसी समुद्र में गर्क कर लेता है। तो वो गहराई में जब चला जाता है तो ऊपर देखता है तो पानी, साइड पे देखता है तो पानी, इधर देखता है तो पानी, सामने देखता है तो पानी, नीचे देखता है तो पानी, हर तरफ पानी ही पानी। तो यही मजजूब की कैफियत होती है। उसको चार नहीं 6 अतराफ में रब की तजल्ली ही नजर आती है और रब ही रब नजर आता है, बस ये है। तो अब उससे जो लफ्ज निकलेंगे, जो वो गुफ्तगू करेगा, हर एक के अंदर तौहीद होगी। ये बात याद रखिए। वो तौहीद का गलबा इतना हो जाता है कि वो फिर किसी और चीज को बर्दाश्त नहीं करता। ये मैं आसान, इससे ज्यादा आसान नहीं मैं कर सकता। अब उसकी मिसाल देता हूं। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह में आग पकड़ के, हाथ में लकड़ी जलाई हुई पकड़ के जा रहे हैं। उन्होंने कहा आग क्यों पकड़ी है आपने? कहने लगे वो काबा को जलाने जा रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, बुरी बात है ना? है ना? हाँ, ये ज़रा हम तो यही कहेंगे बुरी बात है, लेकिन वो क्यों कह रहे हैं काबा जलाने जा रहा हूं? इस वक्त वो बिल्कुल तौहीद के समंदर में गर्क है, और तौहीद का तकाजा ये है कि रब के अलावा और कुछ ना हो। तो यही तो हाल उन पे हो रहा है। वो बेचारे वो क्या गलत कर रहे हैं, उनकी हालत ही है। अब वो जब बढ़ रहे हैं तो कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि काबा को फूंक दूं ताकि मखलूक काबे वाले की तरफ ध्यान दे, काबा की तरफ ना दे। अब उन पर यह कैफियत आ रही है, उस कैफियत में वो चीज बोल रहे हैं। तो ये असल में इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो जरूरी भी नहीं है। तो अब मैं बताता हूं कि जो जुमले हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह से निकले, उनके मुंह से जब हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किए, अबू बकर शिबली फरमाते हैं कि तसव्वुफ शिर्क है। कितना बड़ा जुमला है। अब हालांकि कहते रहे हैं कि तसव्वुफ सही है, और अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं तसव्वुफ शिर्क है, क्योंकि तसव्वुफ नाम है दिल को गैर की रोयत से बचाना। गैर तो है ही नहीं, गैर तो है ही नहीं, तो तुम कह रहे हो गैर से बचाना, तो तुम अल्लाह के अलावा एक और का वजूद तस्लीम क्यों कर रहे हो? ये शिर्क है। अब देखिए, अब इन पे ऊपर गलबा है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है और आप भी ठीक हो, लेकिन क्यों? इसलिए कि आप जिस जाविये से देख रहे हो आपको ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि दिल को गैर की रोयत से बचाना, तुमने एक गैर को भी तस्लीम कर लिया। एक रोज ईद के दिन स्याह लिबास, आपने अक्सर आप स्याह लिबास पहनते थे, काला लिबास पहनते थे, फिर छोड़ दिया, ईद के दिन लिबास पहन लिया काला। किसी ने पूछा काला लिबास शिबली क्यों पहना? क्या लगे मातम के लिए पहना है। पूरी मखलूक मर गई, अल्लाह से गाफिल हो गई है, इसके सोग में पहना। फरमाते हैं दुनिया मोहब्बत का, आखिरत नेमत का मकान है। दुनिया मोहब्बत का मकान, यहां है कि मोहब्बत की जाती है दीन से या जिससे भी, और आखिरत में एहसान होगा, नेमतें मिलेंगी। लेकिन इन दोनों से कल्ब बेहतर है, क्योंकि यह मार्फत इलाही का मकान है। अब आप जुमले सुनते जाइए, इन जुमलों से आपको पता चल जाएगा वो किस कैफियत में है और किस जगह पे। एक मर्तबा आपने नए कपड़े पहने और कपड़े पहनकर उतार के आग लगा दी, आप ऐसा करेंगे? नहीं, क्योंकि आप ठीक जगह पे, ठीक है, पहनिए, शुक्र अदा कीजिए। उन्होंने नए कपड़े पहने और पहनकर उतार दिए, उतार के आग लगा दी। किसी ने पूछा बिला वजह माल जाया करना हराम है, क्यों अपने कपड़ों को शिबली आग लगा रहे हो? कहने लगे यार बात तेरी ठीक है, लेकिन क्या करूं, जब ये नए कपड़े पहने तो तवज्जो कपड़ों की जानिब चली गई। इन कपड़ों ने मुझे गाफिल कर दिया मेरे रब से, मैंने इसको आग लगा रहा।
ہمارا علم کم ہوتا ہے یا ہم تعصب میں ہوتے ہیں تو ہم دوسرے پر اعتراض کر دیتے ہیں. میں یہی پوچھتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام نے 300 عربی النسل گھوڑوں کی پاؤں کو کاٹ دیا تھا, کیوں؟ یہ بات تو سب کو یاد ہوگی نا. 300 عربی النسل گھوڑوں کے پاؤں کاٹ دیے تھے, کیوں؟ عصر کی نماز ان کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی. وہ اتنے خوبصورت گھوڑے تھے کہ آپ ان کو دیکھنے میں لگ گئے اور عصر کی نماز جو ہے وہ آگے چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ نے 300 گھوڑے جب رب تعالیٰ کی رضا میں کاٹ دیے, رب تعالیٰ نے آپ کی خاطر سورج کو پلٹا دیا. تو یہی بات ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے. مجذوب کی باتیں ہوتی زبردست ہیں, 2 وجہ سے لوگ توجہ نہیں دیتے. ایک تو وہ انہیں پاگل لگتا ہے, ایک ان کی سمجھ میں نہیں آتی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے جب حضرت شبلی رحمۃ اللہ کی باتیں سنی تو فرمایا ہم جن چیزوں کو زمین میں دفن کر رکھا ہے, ہم نے جن چیزوں کو, شبلی انہیں برسر ممبر عوام کے سامنے بیان کر رہا ہے. تو سالک جو ہوتا ہے نا وہ چیزیں چھپا کے رکھتا ہے, لوگ سمجھتے نہیں, وہ بیان نہیں کرتے. لیکن جو مجذوب ہوتا ہے وہ انہی باتوں کو بیان کرنے لگ جاتا ہے. اور یہی شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے جب یہ سنا تو معلوم ہے کیا جواب دیا, کہنے لگے میری باتیں حق کی جانب سے ہوتی ہیں اور حق کی جانب ہی لوٹ جاتی ہیں. شبلی درمیان میں نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا پھر بھی ان کو بیان نہ کیا کرو. عرض کی حضور, دنیا داروں اور مطلب پرستوں کے لیے ہماری مجلس میں آنا ہی حرام ہے. یہ مطلب پرست جو لوگ ہیں نا, جو عبادت بھی کرتے ہیں کہ ثواب ملے گا, ہماری محفل میں آنا ان کے لیے حرام ہے, چلیے چھوڑیے. ایک شخص نے آ کر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضور میرا خاندان بہت بڑا ہے. پھر سن لیجیے, بندہ آتا ہے, جناب رزق کی کمی ہو گئی, آپ دعا کیجیے میرا رزق بڑھ جائے. فرمانے لگے جن لوگوں کا رزق تیرے ذمہ ہے ان کو نکال دے, اور جن کا اللہ کے ذمہ ہے ان کو چھوڑ دے, کیونکہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, جتنے بھی زمین پر چل رہے ہیں سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو زرد ہو جاتا ہے. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمال پہ ہوتا ہے, کمال سے وہ نیچے گرتا ہے تو خوف کی وجہ سے زرد ہو جاتا ہے. پھر جب طلوع ہوتا ہے حشاش بشاش ہوتا ہے, تب اس کو مرتبہ مل رہا ہے. یہی حال مسلمان کا ہے کہ مسلمان جب دنیا سے جانے لگتا ہے اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے ڈر کی وجہ سے. لیکن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو جس طرح سورج چمکتا ہے ویسے ہی وہ قیامت کے دن اس کا چہرہ منور ہوگا. اور آپ کے اوپر چونکہ غلبہ رہتا تھا تو ایک دن بلا اجازت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے گھر میں چلے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ 29 سال حضرت جنید بغدادی سے چھوٹے. اور اس کے بعد کافی عرصہ پڑھتے تو تقریباً حضرت جنید بغدادی بہت آخری عمر میں ہیں. اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی عمر رسیدہ ہے. جو ہی اندر داخل ہوئے اس وقت ان کے سر کے اوپر کپڑا نہیں تھا, وہ کنگھی کر رہی تھی. یہ اندر داخل ہوئے تو وہ ایک دم سے چادر لینے لگی. تو آپ نے فرمایا پردہ کی ضرورت نہیں ہے, یہ جس حال میں ہے اس کو نہ جنت کا پتہ اور نہ جہنم کا, یہ دنیا میں ہے ہی نہیں. بیٹھ گئے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی باتیں سنتے رہے ایک دم سے رونے لگے. جو ہی وہ روئے تو ایک دم آپ نے مڑ کے فرمایا اب پردہ کر لو فوراً, کیونکہ یہ اب ہوش میں آ گئے, یہ واپس آ گیا. آپ کی محفل میں آپ کی صحبت میں رہنے کی شرط یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کا تصور ہی نہیں ہوگا. میں نے ان لفظوں کو اور ان کی تعلیم کو خاص طور پر چنا ہے تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آ جائے کہ وجہ کیا ہوتی ہے, مجذوب سے ایسی باتیں کیوں صادر ہو رہی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ایک روز آئے, حضور آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہو یہ ابو الحسن کون ہے؟ لسان الوقت, علم توحید میں خاص مرتبہ کے مالک تھے. عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں کہ آپ کے سوا حضرت شبلی کا کوئی بھی شاگرد نہیں ہے, آپ ہی نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی میراث حاصل کی ہے. حضرت شبلی فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے جیسے دیوانہ ہو. انہوں نے جب 7 دن جمعہ ٹو جمعہ فرائیڈے ٹو فرائیڈے رہنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, تو آپ نے فرمایا سنو میں اس شرط پر تمہیں اجازت دیتا ہوں اپنے ساتھ رہنے کی 7 دن, اگر تم نے میری صحبت میں اللہ کے سوا کسی اور کا تصور کیا تو میری صحبت تمہارے لیے حرام ہے. لو سن لو, کسی اور کا تصور بھی کیا اللہ کے سوا. یہ تھا حال حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا. بازار سے گزر رہے ہیں, ایک پیالی فروش برتن بیچنے والے نے یہ کہا بھائی ایک ہی پیالی باقی ہے, ایک ہی پیالی باقی ہے, ایک ہی پیالی باقی ہے. دم سے ضرب مار کے کہنے لگے بس ایک ہی باقی ہے.
اور فرمایا کرتے تھے اہل معرفت کے لیے معمولی سی غفلت بھی شرک ہے. اگر اللہ آسمان کو توپ بنا کر میرے گلے میں ڈال دے اور زمین کو زنجیر بنا کر میرے پاؤں میں ڈال دے اور ساری دنیا کو میرا دشمن بنا دے, میں پھر بھی اس سے منہ نہیں موڑوں گا. اللہ اکبر جل شانہ, پھر بھی منہ نہیں موڑوں. ایک آدمی آ کے مسئلہ پوچھ لیا, زکات کا مسئلہ پوچھا, اور اس آدمی کے پاس 200 درہم تھے. کیا لگا جی یہ 200 درہم پہ کتنی زکات لگتی ہے؟ فرمانے لگے تیرے حساب سے جواب دوں یا اپنے حساب سے؟ بولا حضور دونوں دے دیجیے, پر پہلے میرے حساب سے. کہنے لگے تیرا حساب تو یہ ہے کہ 200 کے اوپر 5 درہم زکات لگتی ہے. کہنے لگا حضور پھر اپنا بتا دیجیے. فرمانے لگے 200 کے اوپر 205 لگتی ہے. کہنے لگا حضور یہ 205 کیسے لگی؟ تو 5 کہاں سے لاؤں؟ فرمایا قرض لے کے پھر لا. 5 تو ہے نہیں میرے پاس. کہا قرض لا اور دے, 205 دے اللہ کی راہ میں. اب یہاں کئیوں نے کئی نکتے بیان کیے. بعض نے کہا کہ 200 تو دے, تو نے جمع کیوں, تو نے جمع 200 کیے یہ دے, اور 5 اس لیے دے کہ تو نے جمع کیے کیوں. اور ایک جواب یہ ہے, اس نے پوچھا حضور یہ کس امام کے بارے امام کا مذہب ہے؟ کہا حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مذہب ہے. یہ وہ کیسے؟ کہا غزوہ تبوک کے اندر جب حضور نے مانگا تو انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کے دے دیا, اور جب پورا نہ بنا تقاضا دوبارہ کیا تو قرض لے کر پھر دیا. تو حضرت امام ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مذہب ہے کہ تیرے پاس 200 ہیں تو 205 دے, اور قرض لے کے بھی دے. اللہ اکبر جل شانہ. تشریح قرآن مجید کی فرما رہے ہیں کل المومنین یغضوا من ابصارہم, مومنین سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. آج تو خیر ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں سے دیکھیں گے, قرآن نے آرڈر دیتا اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. تو تشریح کرتے ہیں, کہتے ہیں سنو یہ جو سر کی آنکھیں ہیں نا, یہ سر کی آنکھیں ہیں, ان کو نظروں کو نیچے رکھو. حرام ہے دوسروں کو دیکھنا, یعنی حرام چیز کو نہیں دیکھیں. اور یہ باطنی آنکھیں جو ہیں یہ اللہ کے سوا کسی کو نہ دیکھیں. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی کا یہ جملہ ہی ایک اعزاز ہے ان کے لیے, لکل قوم تاج و تاج ھذا القوم شبلی. ہر قوم کا ایک تاج ہوتا ہے, ایک آنر عزت ہے, اور اس قوم کی عزت اور تاج جو ہے وہ شبلی. آپ شدت توحید کی وجہ سے دیوانہ ہو گئے, مقام غوثیت و قطبیت سے گزر کر مقام محبوبیت میں پہنچ گئے. بہت سے لوگوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے, لیکن میں آپ کو تذکرۃ الاولیاء سے سنانا چاہتا ہوں. بہت سے لوگوں نے کیا, اپنے بیگانے سب نے کیا. خواب کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا, جلوہ فرما ہے, دربار حضور کا لگا ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, میرے نبی نے اٹھ کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے. بعض نے اس واقعے کو ابو بکر بن مجاہد سے بیان کیا ہے, لیکن میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ان کا نقل کیا آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے, تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا کہ حضور پاک جو ہیں وہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں؟ کہنے لگے میں یہ عمل کرتا ہوں کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہوں, اور اس 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں یہ پڑھتا ہوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ میں پڑھتا ہوں. اس کے ساتھ اور بھی اضافہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے, آخر دنیا میں انسان جب آتا ہے تو پھر اس نے جانا بھی ہوتا ہے. اس نے ضرور دنیا سے جانا ہے, لیکن آفرین ہے اولیاء کرام پر. اللہ تعالیٰ جب ان کو بلاتا ہے تو بڑے اعزاز کے ساتھ اور بڑے آسان طریقے سے جاتے ہیں. آپ انتہائی بیمار ہو گئے, جسم کمزور ہو گیا, فرماتے ہیں مجھے وضو کرو. آپ کے خادم نے وضو کروایا, وضو کروا رہا ہے تو منہ دھلوایا, داڑھی کا خلال نہیں کیا. داڑھی کا خلال, آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا یہ خلال کیوں چھوڑ دی, داڑھی کا خلال بھی کرو. وضو کے بعد فرمایا کہ جمعہ کا دن ہے, جمعہ ہے تو جمعہ آج مسجد میں پڑھاؤں گا, میں مجھے مسجد میں لے چلو. خادم نے سہارا دیا, بعض کہتے ہیں وہ بکیر ہیں, بعض نے کہا دوسرے خادم, جو بھی سہارا دیا. سہارا آپ جا رہے ہیں مسجد کی جانب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے. راستے میں ایک آدمی گزرا تو اس کو پکڑ کے خادم سے کہنے لگے اس کو دیکھو, کل تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی. جمعہ کی نماز پڑھ کے واپس آئے, رات کو آپ کا وصال ہو گیا. صبح کہا گیا کہ فلاں جگہ پہ ایک صاحب ہیں, بڑے نیک آدمی ہیں, ان کو بلا کے لاؤ کہ وہ شبلی کو غسل دے. وہی خادم وہاں گئے, پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے وہی آدمی نکلا جس کے بارے میں کل شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ اس کو دیکھ لو, کل اس سے تمہیں ضرورت پڑے گی. ابھی یہ سوچ ہی رہے ہیں کہ وہ دروازے سے باہر آئے تو کہنے لگے شبلی کا انتقال ہو گیا, آپ کو کس نے بتایا؟
کہا مجھے اسی نے بتایا، اسی سے معلوم ہوا جہاں سے شبلی کو معلوم ہو گیا تھا کہ اسے مجھ سے کام پڑے گا۔ آپ کا مزار خیزران بغداد میں ہے۔ 334 ہجری میں دنیا سے 89 ایئرز گزارنے کے بعد دنیا سے آپ سے رخصت ہو گئے۔ ہر ایک ولی کا ایک ٹائٹل جملہ، ان کا ٹائٹل جملہ جو میں نے چنا ہے وہ بڑا زبردست ہے اور آج کے لوگوں کے لیے۔ فرماتے ہیں صوفی اس وقت صوفی ہوتا ہے جب سب کو، ساری مخلوق کو اپنے بچوں جیسا سمجھ کر سب کا بوجھ برداشت کر سکے۔ اور یہ بہت زبردست بات ہے پیروں کے لیے۔ دوبارہ سنیے، صوفی کب صوفی ہوگا؟ صوفی اس وقت صوفی ہوگا جب اس کو ساری مخلوق جو ہے اللہ کی وہ اپنے بچوں کی طرح دکھے، اور جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیتا ہے تو وہ صوفی سب کا بوجھ اٹھا لے، تب وہ صوفی بنتا ہے۔ میں نے تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ دی، آپ بھی ضرور پڑھیے گا اور تعلیمات جو سمجھ میں آئی ہیں وہ آگے تک پھیلائیے گا۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔